محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک امیر لڑکے کو یونیورسٹی میں پسند کرنے لگی تھی، لیکن وہ بہت اللہ والا تھا۔ اسے متاثر کرنے کے لیے میں بھی اس کے سامنے بہت نیک بنتی تھی، دین کی باتیں کرتی تھی، اور پھر میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں دوہری مصیبت میں پھنس گئی۔ مجھے اب اسے دکھانے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی تھی، لیکن اس کے گھر سے جاتے ہی میں ماڈرن ہو جاتی تھی۔ ایک دن اچانک وہ میرا موبائل فون دیکھنے لگا، اور پھر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، کیونکہ میں واش روم میں بیسن کے سامنے خاموشی سے کھڑی آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر پھٹکار، کئی جگہوں پر دانے۔ اچانک ہی میری آنکھیں جھک گئی تھیں۔ یہ سب میری حرکتوں کا ہی نتیجہ تھا۔ انسان جب گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے، اس کی حقیقت اس کے چہرے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے دل کیا چیخ کر اپنے دل کا غبار نکالوں، مگر میں جانتی تھی اگر ایسا کچھ بھی کیا، گھر والے کمرے میں جمع ہو جائیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے ہوا کیا ہے، اور میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں دوہری مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی میری شادی ہو جائے، لیکن جس انسان کو میں اپنے لیے منتخب کر رہی تھی، اگر اسے میرا ماضی معلوم ہو گیا، وہ مجھے کبھی اپنی بیوی نہیں بنائے گا۔ کافی دیر تک میں بیٹھی خاموشی سے ایک جگہ کو گھورتی رہی تھی، اور پھر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ارادہ آج خود کو ختم کر لینے کا تھا، کیونکہ جب تک میری سانسیں چل رہی تھی، میری ماضی کی وہ گندگی میرے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی۔ اگر میں خود کو آج مار لیتی، آج ماضی بھی مر جاتا اور میں بھی ختم ہو جاتی۔ میں نے کمرے میں رکھی ہوئی فروٹ باسکٹ سے تیز دھار چھری نکالی تھی اور ایک طرف لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل کافی بوجھل ہو رہا تھا، آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ دل اس قدر پریشان تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے کلائی پر چھری رکھی تھی، سانس سے تیز تھی۔ ابھی میں چھری کلائی پر پھیرتی، اسی پر میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں فوراً ہوش میں آئی تھی۔ چھری ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوئی تھی، اور میں کسی اچھوت کی مانند اس سے پیچھے ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک میں اس صوفے پر ہی سکڑی سمٹی بیٹھی رہی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں خود کو ختم کرنے والی تھی۔ موبائل بج کر بند ہو گیا تھا، اور میں کسی نشے کی مریضہ کی مانند سن ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے اب سر گھما کر دیکھا، دوبارہ موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے اب اپنی جگہ سے ہمت کر کے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ موبائل فون اٹھا کر دیکھا، سامنے عبداللہ کا فون آ رہا تھا۔ وہ انسان جسے میں اپنے لیے منتخب کر رہی تھی، مگر جتنا دیندار، نیک، پرہیزگار وہ تھا، اس کے لیے میں نہیں تھی۔ لیکن میں حیران بھی ہو رہی تھی، آخر اس نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ اکثر میں ہی فون کرتی تھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے، مگر وہ کبھی بھی سامنے سے کال نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی میرے کسی الٹے سوال کا جواب دیتا تھا۔ آج اس کی اس اچانک کال نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تھی، ابھی میں ہیلو کہتی جب اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رات کا کھانا کھایا تم نے؟ اس کا لہجہ بالکل حواس باختہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی بات سے ڈر گیا ہو۔ میں نے فوراً اپنا آپ سنبھالا تھا اور لہجہ ہموار کر کے بولی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ خیریت سے فون کیا ہے؟ لہجہ میں نے اتنا میٹھا بنا لیا تھا کہ اگلا میری پریشانی پکڑ ہی نہ سکے۔ وہ بولا، میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، سوچا آپ سے بات کروں، اور ایک بات بھی آپ کو بتانی تھی۔ میرے دل ابھی کسی سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر عبداللہ سے بات کرنا مجبوری تھی۔ میں بولی، جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ کچھ دیر تک دوسری سمت خاموشی
رہی تھی اور پھر آواز آئی، آپ کیا مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں؟ اگر میں آپ کو نہیں ملا تو آپ خود کو نقصان پہنچائیں گی۔ میں نے بے اختیار میں نے ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں فوراً بولی، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ بولا، نہیں، مجھے ایسا فیل ہوا کہ اگر میں آپ کو نہیں ملا تو آپ خود کو مار بھی سکتی ہیں۔ انسان جب کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے، خاص کر لڑکیاں، وہ اپنا آپ اس انسان پر ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو کیا آپ میرے لیے اپنا آپ ختم کریں گی؟ میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا، نہ ہی میں آپ کو مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور بولی، ہمارے دین میں موت کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے وہ خود کو مار لے۔ کبھی کبھی ایسی نوبت آتی ہے کہ انسان اس دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے کہ مارنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور دوسری وجہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ مجھے نہیں ملے اور میرے پاس صرف مارنے کا آپشن ہوا، تب بھی میں خود کو نہیں ماروں گی، کیونکہ میرے مذہب نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ میں جینے کو منتخب کروں گی۔ دوسری جانب سے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے گہری سانس لی ہو۔ چند لمحے بعد عبداللہ کی آواز سنائی دی، کل آپ یونیورسٹی میں دوسرے لیکچر کے بعد مجھ سے کیفے میں ملاقات کریں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اس کی بات کا جواب دیتی اس سے پہلے ہی فون کاٹ دیا گیا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گئی تھی۔ جو انسان یونیورسٹی میں مجھے منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، اگر میں اس کے سامنے آ جاؤں وہ راستہ تبدیل کر لیتا تھا۔ ایک دو دفعہ مجھے جھاڑ چکا تھا۔ آج سامنے سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اس نے میرے کمرے میں کوئی کیمرہ لگایا ہوا تھا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ساتھ رکھا دوپٹہ میں نے بے اختیار سر پر پہن کر غور سے اپنے کمرے میں نظریں دوڑائی تھیں، لیکن کوئی ایسی بھی شے موجود نہیں تھی جس سے اس بات کی تصدیق ہو کہ واقعی کمرے میں کیمرہ موجود ہے۔ شاید یہ میرے ذہن کا وہم ہے۔ اس نے کسی کے منہ سے سن لیا ہوگا کہ یہ لڑکیاں محبت میں خود کو مار لیتی۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ نظر ایک بار پھر اسی چھری پر گئی تھی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ کیا مجھے اٹھا کر خود کو ایک بار پھر ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اپنے قدم ایک بار پھر واش روم کی طرف بڑھائے تھے۔ نظر آئینے پر گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور وضو بنا لیا تھا۔ دل اس حد تک پریشان تھا کہ مجھے اپنی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ وضو کر کے میں باہر آئی تھی۔ اسی دوپٹے کو میں نے سر پر پہن لیا تھا اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، مگر میں نے 2 رکعت توبہ کی نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں کچھ دیر بالکل خاموش بیٹھی رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے ہر اس عمل کی معافی مانگوں جو میں نے ماضی میں کی ہے۔ اگر میرا ماضی دنیا کے سامنے آیا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مجھے سوائے موت کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص مجھے دیکھنا نہیں چاہے گا، مگر میرے ہاتھ بلند نہیں ہوئے تھے۔ میں ایک بار پھر اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کی تھی اور تب میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہوئے تھے۔ میں ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتی تھی کہ میرا دل اب پشیمانی کی طرف جا رہا ہے، مجھے شرمندگی ہونے لگی ہے، میں اپنے گناہوں پر بے حد نادم ہوں۔ لیکن الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کافی دیر تک بس خالی ہاتھوں کو ہی دیکھتی رہی تھی اور پھر چپ چاپ جائے نماز لپیٹ کر اٹھ گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں اب عبداللہ کی آواز گونج رہی تھی، کل 2 لیکچر کے بعد کیفے میں ملاقات کرنا۔ آخر وہ کیا بات کرنے والا تھا؟ میرے دماغ میں بس یہی خیال بار بار آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، لیکن مجھے ایک لمحہ نیند نہیں آ رہی تھی۔
کب میں سوچتے سوچتے آنکھیں موند گئی، مجھے علم نہیں تھا۔ میری آنکھ صبح الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک لیکچر مس ہو چکا تھا۔ آج میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور ایک نیا حجاب پہنا تھا۔ جب سے میں نے اپنے لیے عبداللہ کو منتخب کیا تھا، میں نے اپنے کپڑوں کا ڈھنگ تبدیل کر لیا تھا۔ کہنے کو میں اتنی امیر کبیر نہیں تھی، مگر کپڑے ہمیشہ میں اچھے پہنتی تھی۔ بابا جان ان سے بھائی سے پیسے بھی لے لیتی تھی، کبھی کبھی اپنا جگاڑ لگانے کے لیے دوستوں کو بھی لوٹ لیتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے بہت سارے ذرائع تھے، لیکن جب سے میں نے عبداللہ کو اپنے لیے پسند کیا، میں نے ان ذرائع سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ میک اپ بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے کر لیا تھا۔ سارے داغ دھبے دانے سب چھپ گئے تھے، جھک گئے تھے۔ چہرے پر ایک دم سے نکھار آ گیا۔ عورتوں کا یہ ہنر انہیں ہر قسم کی بدنامی سے بچا لیتا ہے۔ میں اب کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اماں برآمدے میں بیٹھی ابا کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا باہر جاتے ہی مجھ پر تنقید ہوگی کہ سو چوہے کھا کر بلی اب حج کو کیوں جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اتنی آوارہ تھی، اپنی مرضی کرتی تھی، گھر والوں کی فکر نہیں کرتی تھی، تو اب اچانک یہ پردے کا خیال کیسے آ گیا؟ مگر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا اس حوالے سے کہ میں کبھی کسی سے نہیں الجھوں گی۔ مجھے عبداللہ چاہیے اور عبداللہ کو حاصل کرنے کے لیے میں سب کچھ کروں گی۔ ایک امیر انسان جس کے پاس گاڑی، گھر، بنگلہ، کاروبار، بڑے باپ کا نام، اچھی تعلیم و تربیت موجود ہو، میں اس کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میرے باہر آتے ہی امی نے تنقیدی نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھ پر کوئی طنز اچھالیں گی، جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب اتنا پردہ کر لیا ہے تو ذرا نقاب بھی لگا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فرصت سے تمہیں بنایا ہے۔ بہت حسین جمیل ہو تو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ امی سے مجھے اس جملے کی توقع مجھے ہرگز نہیں تھی، مگر میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ان کو برا لگے یا گھر میں بدمزگی پیدا ہو۔ میں نے بس ہلکا سا مسکرا کر انہیں خدا حافظ بولا تھا اور چلی گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا بابا جان مجھ سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ میرے ماضی کے متعلق ہلکا پھلکا انہیں علم ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں یونیورسٹی آ گئی تھی۔ سیدھا میں کیفے کی طرف چلی گئی تھی۔ میرا ارادہ کسی بھی قسم کے لیکچر کو لینے کا آج نہیں تھا۔ یونیورسٹی پہنچتے بھی کافی دیری ہو گئی تھی، اس لیے دوسرا لیکچر بھی نکل چکا تھا۔ مجھے اب صرف اور صرف عبداللہ سے ملاقات کرنی تھی۔ میں کسی بھی طرح کا سٹریس لے کر اپنے چہرے کو مرجھانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ایک کونے کی ٹیبل اپنے لیے منتخب کی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بار بار اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج عبداللہ شادی کے لیے ہاں کہہ دے گا۔ اور کہتے ہیں نا، جب انسان کو کسی بات کی آگاہی ہو رہی ہو، اس کو الہام آ رہا ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کیفے میں عبداللہ داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی موجود تھے۔ ان کی شخصیت بھی بہت اچھی تھی، دیندار، تہذیب والے، لیکن وہ اتنے امیر نہیں تھے۔ عبداللہ سیدھا میرے پاس آیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میں فوراً کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اس نے سر جھکائے انداز میں سلام کیا تھا۔ اس وقت اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن جس انداز میں اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس انداز نے مجھے متاثر کر دیا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ جواب دے کر بیٹھ گیا تھا، اور مجھے بھی اشارے سے بیٹھنے کی ہدایت کی تھی۔ دیکھنے میں وہ بے حد خوبصورت تھا۔ میں کچھ دیر خاموش رہی اور اس کے بولنے کا انتظار کیا تھا، مگر جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ خاموش رہا تو میں بے اختیار بول اٹھی تھی۔ کیا بات ہے عبداللہ؟ کل آپ کا فون آیا تھا، آپ نے بولا تھا کہ آپ کو کوئی بات کرنی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اور کل جب آپ نے فون کیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے آپ کافی گھبرائے ہوئے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟
میری بات سن کر وہ بولا، یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں آپ کسی بات کو لے کر بے حد سٹریس میں ہیں، مسلسل اس بات کو سوچ رہی ہیں، خود کو ہلکان کر رہی ہیں۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ کھل کر بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں فوراً بولی، نہیں، میں کسی ٹینشن میں نہیں ہوں، آپ کو ایسا گمان ہوا ہوگا۔ جب سے میں نے آپ کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، آپ سے محبت کرنا شروع کی ہے، میں اپنی تمام پریشانیاں بھول گئی ہوں۔ میں ایک ایسی دنیا میں جینے لگی ہوں جہاں سوائے خوشیوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ کے ذہن کا وہم ہے۔ مجھے لگا تھا شاید آج آپ ہمارے تعلق کے بارے میں بات چیت کریں گے، لیکن آپ تو… میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، میں آج آپ سے اپنے اور آپ کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ بس میں آپ سے وہ بات شیئر کر رہا تھا جو مجھے بار بار آپ کو دیکھ کر محسوس ہو رہی ہے۔ انسان جب اکیلا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات آتے ہیں، موت، زندگی، محبت، نفرت، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ غلط کرنا، اپنی زندگی کو تباہ کرنا، اپنی ذات کو روندنا، لیکن جو انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، خود کو سنبھالتا ہے، وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا مجھے بعد میں دکھ ہوا ہو۔ اگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام کیا ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگیں، ہاتھ اٹھا کر اس پروردگار کو اپنی تکلیف بتائیں، اپنے گناہوں کی تلافی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے اور وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اگر آپ کا دل اور نیت صاف ہو تو ایک جھٹکے میں معافی مل جاتی ہے، لیکن آپ کے دل میں اگر کھوٹ ہو تو آپ کی نیت خراب ہو تو آپ کو کبھی بھی معافی ہی نہیں ملے گی، چاہے آپ کے سامنے ایڑیاں اس کے سامنے رگڑتے رہ جائیں۔ خیر، میں آپ کے اور اپنے رشتے کے حوالے سے بہت سوچا۔ انسان کو جب کوئی بہت پسند کر رہا ہو تو لاشعوری میں وہ اسی کے خیالات میں گمسم رہتا ہے۔ میری زندگی میں آپ سے پہلے تو لڑکیاں آئی ہیں، لیکن میں نے ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے، نہ ہی ان سے پیار بھری باتیں کی ہے، نہ ہی ان کو اپنے دل کا حال بتایا ہے، کیونکہ جب وہ مجھ پر ٹرائی کرنے لگی تو میں نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا، انہیں اپنی بہن بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خفا ہو گئیں اور چلی گئیں۔ لیکن صرف ایک آپ تھیں جس نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے انتظار کیا، میرے جواب کو انا نہیں بنائی، بلکہ خاموش رہیں۔ آپ نے میرے لیے اپنے آپ کو بدلا۔ میں اتنا بے حس انسان نہیں ہوں کہ کسی کی محبت کو اس طرح پیروں تلے کچل دوں۔ مجھے آپ کے ہر انداز کا علم ہے، میری نظریں اب زیادہ تر آپ پر ہوتی ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اس لیے میں نے طے کر لیا ہے اس گناہ کو مزید طویل کرنے کی بجائے میں آپ سے شادی کر لوں۔ شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری کی جا سکتی ہے۔ میں اپنا کاروبار سنبھالتا ہوں، بابا جان کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے ہر کام آتا ہے۔ باپ کا کاروبار ہے، میں اس پر اچھل رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل میں اپنے ہی باپ کے کاروبار میں 40% کا پارٹنر ہوں۔ میں نے بابا جان کو اتنا کما کر دیا ہے کہ انہوں نے متاثر ہو کر مجھے 40% کا پارٹنر بنا دیا ہے، اور اب میں اپنے ہی پیسوں سے 40% کو ادا کر رہا ہوں۔ میری اپنی خود کی گاڑی ہے، اپنا اپارٹمنٹ ہے۔ جب میری شادی آپ سے ہو جائے گی تو میں آپ کو اپنے گھر لے کر نہیں رہوں گا جو جوائنٹ فیملی ہے، بلکہ میں آپ کو ایک الگ اپارٹمنٹ میں رکھوں گا تاکہ آپ کبھی بھی دکھ نہ کریں کہ آپ کی پرائیویسی میں دخل دیا جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں، وہ کبھی بھی میری زندگی میں دخل نہیں دیں گے، بلکہ اس بات کو سمجھیں گے کہ میاں بیوی کے معاملات سے ماں باپ کو دور رہنا چاہیے۔ مگر اس کے باوجود ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک الگ گھر ہو جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ پرسکون ہو کر رہے، اور میں آپ کو وہ سب دوں گا، لیکن میری صرف ایک شرط ہے
کہ میں اسی مہینے نکاح کروں گا۔ میں نکاح کو لیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی ڈگمگا گیا میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اتنے سال میں نے پرہیزگاری میں گزارے ہیں، جوان ہونے کے باوجود خود پر کنٹرول رکھا ہے، تو میں اب بھی اپنے ساتھ کو برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ میری نمازیں ضائع ہوں، یہ میں نہیں چاہتا۔ عبداللہ کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے گناہوں کے بعد مجھے ایسا آدمی مل سکتا ہے۔ میں چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی، دماغ بلینک ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کیا مجھے ہاں کر دینی چاہیے۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا انسان شامل ہو جائے جو امیر ہو، محبت کرنے والا ہو، میری ہر بات کو سمجھنے والا ہو، میری ہر خواہش کو پورا کرنے والا ہو۔ اور آج جب وہ آدمی مجھے مل رہا تھا تو میرے دماغ میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں یہ سب ڈیزرو کرتی ہوں۔ کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ کیا مجھے یہ سب لینا چاہیے؟ کہیں میں اس انسان کا حق تو نہیں مار رہی؟ لیکن اسی پل میری آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ یہ سب میری محنت کا صلہ تھا۔ میں نے اس آدمی کے لیے خود کو تبدیل کیا تھا۔ شادی کے بعد بھی مجھے اپنا آپ ایسے ہی رکھنا ہوگا، سب کچھ بدلنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، قرآن پڑھنا ہوگا، پردہ کرنا ہوگا، زندگی مشکل ہوگی لیکن سکون حد سے زیادہ ہوگا۔ مجھے کسی چیز کے لیے رونا نہیں پڑے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ میں بآسانی ہر وہ کام کر پاؤں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا تھا اور عبداللہ کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنے دل کی کیفیت آپ کے سامنے کیسے بیان کروں۔ مجھے منظور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے میرے ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بھی آپ جیسا ہی داماد اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن مجھے آپ کا پیسہ روپیہ نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف آپ اور آپ کا کردار چاہیے۔ اور عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر کا کردار پاک صاف ہو۔ میری بھی یہی خواہش ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میرے دل میں کتنی ہلچل ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور بولے، میں مزید اس طرح کی باتیں آپ سے نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں جو تھا، جو میری کیفیت ہو رہی تھی، میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ آج رات میرے ماں باپ آپ کے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کو ذہنی طور پر تیار کر دینا۔ اگر آپ کا ارادہ ملتوی ہو جائے مجھے میسج کر دینا، میں آج 9 بجے تک انہیں بھیج دوں گا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں ایسی کیفیت میں مبتلا تھی کہ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے ہاں کہی ہے، میری خواہشات کی تکمیل ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ میں اتنی بد کردار لڑکی ہوں۔ میں نے ماضی میں جو کیا اس کے باوجود مجھے ایسا آدمی کیسے مل سکتا ہے؟ کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ میرے دل و دماغ میں بے اختیار ایک ہی خیال آ رہا تھا، کیا اس کا کردار بھی پاک نہیں ہے؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، جیسی عورت ہوتی ہے اسے ویسا ہی مرد ملتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ کیا میں بد کردار ہوں تو کیا مجھے بھی بد کردار مرد ملے گا؟ دل اور بوجھل ہو گیا تھا۔ میں بنا کسی بھی کلاس میں جائے بغیر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ امی مجھے اتنی جلدی دیکھ کر حیران ہوئی تھی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بس اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں نے کمرے میں ہی رو کر گزارے تھے۔ مجھے آج اپنے ہر اس عمل پر شرمندگی ہو رہی تھی جو میں نے ماضی میں کی تھی۔ کاش میں وہ کام کبھی نہیں کرتی تو آج مجھے اس طرح اپنا آپ گناہوں کے دلدل میں دھنسا ہوا محسوس نہ ہوتا۔ 2 گھنٹے بعد جب میری کیفیت تھوڑی بحال ہوئی، میں نے کمرے سے قدم باہر نکالا، امی کو آ کر تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، شاید ان کو بھی یقین نہیں تھا
کہ مجھے اتنا اچھا انسان مل سکتا ہے۔ وہ حیرانگی بھرے لہجے میں بولی، تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ تم نے واقعی اپنے لیے ایسا ہی انسان منتخب کیا ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہی لایا تھا، ان سے صرف اتنا بولا تھا کہ رات وہ لوگ جب اسی مہینے نکاح کی تاریخ فکس کریں، آپ بابا کو سمجھا دینا ہم یہ شادی کریں گے۔ اتنا اچھا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور وہ لڑکا مجھے بھی پسند کرتا ہے، اور وہ نکاح کو مزید لٹکانا نہیں چاہتا۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ امی میری بات سمجھ گئی۔ مجھے یقین نہیں تھا، لیکن پیسے والے انسان کا ذکر سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ رات 9 بجے گھر میں وہی ہلچل تھی جو مجھے صبح سے محسوس ہو رہی تھی۔ عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو بھیج دیا تھا، وہ خود ساتھ نہیں آیا تھا۔ جتنا دیندار سلیقہ شعار انسان تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اس کے ماں باپ دیکھنے میں ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ کوئی بھی اگلا شخص ان سے متاثر ہو جائے۔ مجھے لگا تھا کہ اس کے بابا اور امی غرور کریں گے، لیکن ان میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے عبداللہ کا پرپوزل اتنے اچھے طریقے سے ہمارے سامنے رکھا تھا کہ امی بابا انکار نہیں کر پائے تھے، اور اسی مہینے کی آخری تاریخ میں نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ بابا جان اور بھائی نے تھوڑا بہت اعتراض کیا تھا کہ جب تک ہم لڑکے کو دیکھ نہیں لیتے، ہم ایسے کیسے اپنی بیٹی کا نکاح فکس کر سکتے ہیں، مگر امی نے میرے ارادوں سے پہلے ہی واقف تھی، اس لیے انہوں نے معاملات کو سنبھال لیا اور شادی طے کر دی۔ میں بے حد خوش تھی۔ جس بات کی خواہش میں نے کی تھی وہ میں نے پوری کر لی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن دھیرے دھیرے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور مہینے کی آخری تاریخ کو نکاح دھوم دھام سے میرے ہی گھر منعقد کیا گیا تھا۔ آج ہی رخصتی بھی طے ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے زیادہ شور شرابہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وجہ عبداللہ کا دیندار ہونا تھا۔ اس کی امی اور بابا اس حد تک دیندار نہیں تھے، لیکن عبداللہ کا مزاج بہت مختلف تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا، اور پھر میں اپنے گھر والوں سے مل کر ان کے ہمراہ رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے وقت میرا دل بوجھل ہوا تھا، کیا میں واقعی ایک ایسا انسان ڈیزرو کرتی؟ میرے دل و دماغ میں یہی خیالات آ رہے تھے، مگر عبداللہ کا ہاتھ تھامنا مجھے مضبوط کر گیا تھا۔ مجھے لگا تھا میرا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا جائے گا۔ اتنا امیر انسان، مگر اس کی دینی طبیعت کی وجہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ استقبال بہت پھیکا تھا۔ لڑکیوں کی جو رسمیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوئی تھی، صرف اس لیے کہ عبداللہ کو یہ سب ہندوانی رسمیں لگتی تھی۔ اس نے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ رخصتی کے بعد سیدھا مجھے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، کیا آج میری زندگی کی سچائی عبداللہ کے سامنے آ جائے گی؟ میرے دل میں یہی ایک خیال بار بار آ رہا تھا۔ دلہن بنی بیٹھی، میں اس کے نام کی سیج سجا چکی تھی۔ کمرہ بہت اچھے طریقے سے سجا تھا۔ جو ارمان پورے گھر کو سجانے میں لگائے جاتے ہیں، وہ ارمان اس نے کمرے میں ہی پورے کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آ کر نکاح کی مبارکباد دے گا، میرا گھونگھٹ اٹھائے گا، سلام کرے گا، مگر اس نے آتے ہی میرے سامنے ہتھیلی پھیلائی تھی اور بولا، آؤ شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ تم نے مجھے پسند کیا، تم مجھے پسند آئی، اور ہم دونوں نے شادی کر لی۔ یہ کوئی ایک معجزہ ہی ہے، ورنہ میرا ارادہ ایسے شادی کرنے کا نہیں تھا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ عبداللہ کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے مایوسی ہوئی، مگر میں خاموش رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر میں نے 2 رکعات شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ اب وہ مجھے لے کر بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ ابھی مجھے آس امید تھی کہ شاید وہ کوئی محبت بھری بات کریں گے، مگر انہوں نے جو بات کہی اس سے مجھے مزید عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بولے، دیکھو میں جانتا ہوں شادی کی مصروفیات ہیں،
لیکن نماز کی پابندی کرنا مجھے نماز پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں میں ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں تو میری بات کو سمجھو گی۔ میں فوراً سے بولی، جی جی آپ بالکل بے فکر رہیں، نماز چھوڑنا مجھے بھی پسند نہیں ہے، میں ہر قیمت پر نماز ادا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے تھے اور بولے، کیا تمہارے ماضی میں کوئی لڑکا تھا؟ میں یہ نہیں کہتا، تم مجھے اپنا ماضی بتاؤ۔ کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم میرے حال میں میری زندگی میں آئی ہو، لیکن اگر تم دوست سمجھ کر کچھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہو تو بول سکتی ہو۔ میں تمہیں کسی بھی طرح کے دباؤ میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تم کچھ بتانا چاہتی ہو لیکن خاموش رہتی ہو۔ اس کی بات سن کر ایسا لگا تھا جیسے میرا دل زور زور سے دھڑکا ہو، ایسا لگا جیسے کسی نے میری چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے فوراً ہی سر نفی میں ہلا دیا تھا اور بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تمہیں کچھ بھی نہیں بتانا، آپ بے فکر رہیں، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا، مجھے کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا، اور جب آپ پسند آئے تو میں نے آپ سے سیدھا اظہار محبت کیا تھا، بات کو بڑھایا نہیں تھا۔ دیکھیں میں نے آپ کو پسند کیا تو آپ کے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے سٹینڈ بھی لیا۔ میں محبت کو بہت اہمیت دینے والی لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق شروع کر دیا تھا اور زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اسی کا نام زندگی ہے، مگر ابھی میں جانتی ہی نہیں تھی کہ شادی کرنا جتنا آسان ہے اسے نبھانا اتنا ہی مشکل۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک عبداللہ نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ نماز نہیں پڑھنی، فجر کا وقت نکل رہا ہے۔ میں آپ کو اٹھا کر تو گیا تھا، مجھے لگا اب تک آپ پڑھ چکی ہوں گی۔ پہلے پہل مجھے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا بول رہا ہے۔ رات اتنی دیر سے نیند آئی تھی اور اب اچانک اس کا اٹھا دینا مجھے آگ لگا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اسے خوب ساری سناؤں، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو کر لیا تھا اور فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولا، جلدی پڑھ لیں، روشنی ہونے والی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے واش روم گئی تھی، وضو کیا تھا اور باہر آ کر نماز فجر ادا کی تھی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے آج بھی دعا نہیں مانگی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ سو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ جاگ رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نماز سے فارغ ہو کر واپس سونے کے لیے لیٹی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے دعا نہیں مانگی، تم نماز کے بعد دعا نہیں مانگتی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ جو کچھ میں نے ماضی میں کیا مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کریں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اتنا بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دے۔ آپ نے ابھی بھی مجھے نیند سے جگا کر توڑ ڈالی ہے۔ اگر میری نیندیں ٹوٹ گئیں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، یہ کیا بات ہوئی، تم نماز نہیں پڑھتی کیا؟ میں فوراً سے بولی، ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، وہ بس آج دیر سے سوئی تھی اس لیے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بولے، تو دعا کیوں نہیں مانگی؟ دعا بھی مانگ لیتی، میرے ساتھ اچھے نصیب کی دعا مانگ لیتی۔ اس بات کا جواب میرے پاس موجود نہیں تھا، میں بس خاموش ہو گئی تھی اور بولے، اچھا چلو خیر، میں تمہیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھاؤں گا، اب تم آرام کرو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ 2 دن کے درمیان میں نے باقاعدگی سے 5 وقت کی نمازیں ادا کی تھیں اور اس کی امی بھی نماز کی پابند تھیں۔ حالانکہ ان کو دیکھ کر مجھے علم ہو رہا تھا وہ ماڈرن ہے، لیکن عبداللہ نماز کے معاملے میں بے حد سخت تھا، میں چاہ کر بھی ایک نماز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ 2 دن بعد میں نے عبداللہ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اب اپنی امی کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ مجھے لگا تھا
کہ وہ اعتراض نہیں کرے گا، شاید اسے بھی تھوڑا بہت سکون چاہیے ہوگا، مگر اس نے منع کر دیا تھا کہ ابھی تمہیں یہاں پر آئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، تم میرے ساتھ وقت گزارو، اس گھر کو سمجھو، تمہیں ساری زندگی یہیں پر رہنا ہے۔ مجھے اس کا یہ طریقہ بہت برا لگا تھا، مگر مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی تھی اور میں گھر میں ہی ٹک گئی تھی، لیکن اب مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں اس ماحول سے تھوڑا سا نکلنا چاہتی تھی۔ زندگی کو ہمیشہ میں نے اپنے طریقے سے گزارا تھا، لیکن اب اس کا کایا پلٹ نے مجھے تھوڑا سا پریشان کر دیا۔ تیسرے دن میری بس ہو گئی، مجھے آزادی چاہیے تھی، اور میں بنا عبداللہ سے پوچھے اور اسے بتائے بغیر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے قید بالکل پسند نہیں تھی، زندگی کو ہمیشہ آزادی کے ساتھ گزارا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے دوپٹے کو نوچ کر دور پھینک دیا تھا۔ میں ایک ماڈرن لڑکی تھی۔ عبداللہ کی خاطر میں نے خود کو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک تبدیل کیا تھا۔ یہ اچھا بدلاؤ تھا، لیکن مجھے اب گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ مستقل طور پر اسی انداز میں رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ابھی مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا جب امی گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور آتے ہی جو خبر انہوں نے مجھے بتائی، میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں عبداللہ بیٹھے تھے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ میری سانسیں رک گئی تھی۔ اب مجھے آئے کتنا ہی وقت ہوا تھا کہ یہ صاحب لینے پہنچ گئے۔ یقیناً غصہ بھی آ رہا ہوگا، مجھے خوف سا بھی محسوس ہوا۔ میں کمرے سے باہر آئی، مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور بولے، چلو گھر چلتے ہیں، تم بعد میں آ جانا۔ لہجہ بے حد نرم تھا۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس وقت وہ غصے میں ہیں، اس لیے میں چپ چاپ گھر واپس آ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، انہوں نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے کمرے کے اندر لے آئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مجھے غصے سے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، کس کی اجازت سے تم گئی تھی؟ میں تمہیں منع کیا تھا نا کہ ابھی تم نہیں جاؤ گی۔ میں فارسی بولتا ہوں جو تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت عجیب سا لگا تھا، مگر میں اپنے جذبات قابو کرتے ہوئے بولی، مجھے امی کی یاد آ رہی تھی، اس لیے چلی گئی۔ ایک دم سے یہاں دل لگ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بچپن سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے؟ وہ میرے دونوں بازو تھام کر بولے، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہاری ذات اب صرف مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ تم وہی کچھ کرو گی جو میں کہوں گا، اس لیے بہتر ہے آئندہ کے بعد گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لینا کہ تمہارا شوہر کتنا ظالم ہے۔ انسان اس معاملات میں بالکل رعایت نہیں کروں گا، اتنی سختی سے پیش آؤں گا کہ جس کا تم نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے، جبکہ میں حیران تھی۔ میں نے آج سے پہلے عبداللہ کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں اتنا نرم انداز دیکھا تھا کہ میں وہیں مائل ہو گئی تھی، اور اب اس کی اتنی سختی دیکھ مجھے اپنا آپ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک بار پھر مجھے ماضی کی یاد ستانے لگی۔ میں نے خود کو سنبھال لیا، اتنی جلدی میں خود کو ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رہتے رہتے مجھے اس گھر میں اب 1 مہینہ بیت گیا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں میں نے ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے یہ ادا نہیں کیا تھا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ ہاں، جب عبداللہ گھر سے جاتا میں دوپٹہ وغیرہ اتار دیتی، گھٹن جو مجھے ہر وقت گھیرے رکھتی تھی اس سے چھٹکارا ملتا۔ اس کی امی کچھ نہیں کہتی تھی، وہ بہت نیک عورت تھی۔ عبداللہ نے کہہ دیا تھا کہ محض ہم 2 مہینے یہاں مزید رہیں گے اور پھر ہم اپارٹمنٹ شفٹ ہو جائیں گے۔ مجھے اس بات کی بھی اب ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم اس گھر میں رہیں، کیونکہ عبداللہ کی جو حرکتیں تھیں
انداز تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے وہاں بہت زیادہ قید میں رکھے گا. یہاں کم از کم اسے یہ تسلی ہوتی تھی کہ اس کی ماں ہے، پیچھے ملازمین وغیرہ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، تو میں محفوظ ہوں. وہاں پر اس کو ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا تو وہ بے جا مجھ پر پابندیاں لگائے گا جو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوں گی. میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ان سے بات کر کے اس بات کو یہیں ختم کروں گی کہ ہم وہاں پر شفٹ نہیں ہو رہے. آج معمول کا ہی دن تھا. رات کے 10 بج رہے تھے جب میں واش روم سے باہر آئی، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے موت کے جیسا تھا کیونکہ میرے شوہر کے ہاتھ میں میرا موبائل فون تھا. اس کی آنکھیں بڑی ہو رہی تھی اور انداز بتا رہے تھے کہ جس ماضی کو میں پوری دنیا سے چھپانا چاہتی تھی وہ ماضی میرے شوہر کے اب ہاتھوں میں ہے. میری سانسیں تھم چکی تھی. میری موجودگی محسوس کرتے ہی اس نے سر اٹھایا تھا اور حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا تھا. میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا، قدم لڑکھڑا گئے تھے، میں وہیں بیٹھ گئی تھی. میرا دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کروں، مگر اگلے لمحے جو بات میرے کان میں آئی اس نے بھی میرے اوسان خطا کر دیے. وہ بے اختیار بولے، یعنی تم سونیا ہو؟ تم تو تھی وہ لڑکی جو چیٹنگ پر غلط کاری کرتی، چاند پیسوں کے لیے اپنا جسم دکھاتی. میں سر جھکائے بیٹھی رہی، بے اختیار سر اٹھایا تھا. مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. وہ روتے ہوئے بولے، یعنی یہ بات بالکل درست ہے، جیسا مرد ہوگا ویسی عورت ملے. تمہیں پتہ ہے میں فیک آئی ڈی سے آن لائن آتا تھا اور تم میرے ساتھ غلط کاری کرتی تھی. میں تمہیں اس کے پیسے دیتا تھا، تمہاری ویڈیوز دیکھتا تھا. مگر اچانک میرا ایمان تبدیل ہوا اسی آیت کے ذریعے کہ بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، گڑ گڑا کر معافی مانگی اور یہ سب کچھ چھوڑ دیا. تمہیں میسج بھی کیا تھا کہ میں اب ہدایت پا رہا ہوں، شاید تمہیں یاد ہو. اچانک ہی میرے دماغ کے پردے پر کامران نامی آئی ڈی لہرائی تھی. میں ایک لڑکے سے بات کرتی تھی جس کا نام کامران تھا اور اس نے آخری میسج میں یہ لکھا تھا کہ اب میں ہدایت پا رہا ہوں، میں اب یہ کام نہیں کرتا. میں نے یہ سب چھوڑ دیا ہے. اور اس کے اس ایک میسج کے بعد میری زندگی بھی بدلنے لگ گئی تھی. میں نے اس طرح کے پیسے کمانا بند کر دیے تھے اور ابو اور بھائی سے ہی پیسے لیتی تھی. ماڈرن میں اب بھی تھی لیکن وہ برے کام چھوڑ دیے. اور اسی برے کام کی بدولت اس دن میں خود کو مارنے لگی تھی. اس دن کچھ دیر میں بالکل خاموش بیٹھی رہ گئی. مجھے لگا تھا کہ اب عبداللہ مجھے طلاق دے دے گا کیونکہ میں نے جتنے غلط کام پیسے کمانے کے لیے کیے تھے وہ عبداللہ جانتا تھا کیونکہ وہ بھی اس میں شریک دار تھا. اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. میں نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کر لیا، تھپڑ کے لیے بھی، گالیوں کے لیے بھی اور دھدکار کے لیے بھی. مگر اچانک اس نے میرے پاؤں پکڑے تھے. میں نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. نہ میں تمہیں میسج کرتا، نہ میں تمہیں پیسے دینے کی لالچ دیتا اور نہ ہی آج یہ سب کچھ ہوتا. تو میری وجہ سے خراب ہوئی ہے. تمہیں معلوم ہے تمہاری بک شیلف کے پاس ایک چھوٹا کیمرہ لگا ہوا ہے. اس دن جب تم خود کو مار رہی تھی میں نے دیکھ لیا تھا. تم نے جب مجھے اپنے لیے منتخب کیا تھا اسی وقت تم مجھے بھی پسند آئی تھی. اس لیے میں نے تمہیں اسی رات فون کر کے اگلے دن شادی کا پرپوزل رکھا تھا. ابھی شادی کے لیے میں تیار نہیں تھا لیکن تمہاری وجہ سے میں نے یہ سب کیا. مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. ہم دونوں ہی ایک گناہ گار ہیں اور مجھے پتہ ہے تم بھی اب یہ کام نہیں کرتی ہو. کیا ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتے ہیں؟ کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرو گی؟ پرانا ماضی بھول کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی نوازتا ہے. میں نے فوراً رضامندی ظاہر کی.
ہم دونوں نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آج جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے الفاظ خود بخود برآمد ہونا شروع ہو گئے کہ یا اللہ، میں اس رشتے کو اب بچانا چاہتی ہوں۔ کل تک میں صرف اس کے پیسے کے پیچھے تھی، آج میں اس انسان کے پیچھے ہوں۔ یا اللہ، میرے اس رشتے کو آباد رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا تھا۔ میری زندگی اب آسان ہو گئی ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنے اعمال کو نیک کریں، کیونکہ مرنے کے بعد صرف ہمارے ساتھ اعمال جائیں گے، روپیہ پیسہ نہیں جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔